شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صلوات بھیجیے بر محمد عزیزان گرامی، مسلسل صبح سے اب تک آپ مصروف اعضاء ہیں۔ میں ابتدائے سخن میں خالق کائنات ناز بردار بنت فخر موجودات کریم پروردگار کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مالک نے توفیق دی سیدہ نساء عالمیان صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم شہزادی کونین محافظہ حقوق نسواں اسوہ خاتم الاوصیاء حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کچھ دیر اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ تذکرہ کر سکوں۔ باتیں یقیناً مفید ہوتی ہیں، لیکن یہ چند منٹ جو آپ کے درمیان میں ہوں، گزارش کروں گا بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں سے اور اپنے دوستوں سے کہ مطالب پر غور کریں، چونکہ یہی ایام عزائے فاطمۃ الزہرا بی بی دو عالم کی زندگی کی شناخت کا بہترین ذریعہ ہے۔ شہزادی کونین نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھ فاطمہ کو تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اور سچا عاشق وہی ہوتا ہے، سچا محب وہی ہوتا ہے جو اپنی محبوب کی پسندیدہ چیز کو اپنی پسندیدہ شے قرار دے۔ ہم عاشق بی بی دو عالم ہماری معشوق ہستی، ہم محب شہزادی کونین ہماری محبوب ہستی، تو جو ان کی پسندیدہ چیز ہے وہ ہم عاشقان فاطمۃ الزہرا کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ بی بی دو عالم نے فرمایا تلاوت کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنا شہزادی کونین کہتی ہیں مجھے پسند ہے۔ آج ہمارے یہاں قرآن مجید کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا جو ہونا چاہیے۔
اور قرآن مجید جو عالم انسانیت کو، کاروان بشریت کو، سلسلہ بشریت کو حیات نو عطا کرنے کے لیے جناب جبرائیل کے توسط سے مالک کریم نے قلب پیغمبر پر نازل کیا تھا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے پیغمبر یہ قرآن جبرائیل کے ذریعے تمہارے قلب پر نازل ہوا۔ یہ قرآن مجید آج ہمارے معاشرے میں ایک عام سی کتاب بن کر رہ گیا، طاقوں کی زینت ہے، جزدان میں رکھا ہوا ہے، اور پھر انتظار کرتے ہیں جب ماہ مبارک رمضان آئے گا تب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی۔ جب کوئی گھر کا بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو سورہ یاسین کی تلاوت مثلاً کی جائے گی۔ میں اس بات کا منکر نہیں ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ہم اپنے مرحومین کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہیں، شہزادی کونین نے وصیت کی ہے امیر المؤمنین سے کہ اے علی، اے ابو الحسن، میری قبر پر آ کر قرآن کی تلاوت کرنا۔ لیکن بی بی دو عالم سے ہم اپنا مقایسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اگر اپنے مردوں کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کریں، اپنے مرحومین کے لیے قرآن مجید کو پڑھیں اور خود اپنے لیے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں، تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ مرض جب لادوا ہو چکا ہے، ایک مومن اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا مرض لادوا ہے، قبل اس کے کہ اپنے مرحومین کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اپنے مردہ دلوں کو حیات نو عطا کرنے کے لیے انسان کو قرآن کی تلاوت کا عادی بننا چاہیے۔ اب اس سے قبل کی مجلس میں آپ نے بی بی فضہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بہت کچھ سنا، میں صرف ایک روایت پیش کروں اور پھر پہچانیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے انسان کو پروردگار کتنی بلندی عطا کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم، نبی اعظم نے فرمایا، جو انسان خود کو قرآنی بنا لے، قرآن سے وابستہ کر لے، قرآنی آیات کی روشنی میں اپنے شب و روز بسر کرے، مالک اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں تک عام انسانیت کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خدا بہت کچھ دیتا ہے، اگر انسان قرآن مجید سے خود کو وابستہ کر لے تو وہ خادم کائنات نہیں، مخدوم کائنات بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کا خدمت گزار ہو جاتا ہے۔ اگر انسان خود کو قرآنی بنا لے تو ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے تو آفتاب پلٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان خود کو قرآن سے وابستہ کر لے، چاند کی جانب اشارہ کرے، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان اگر خود کو قرآن کریم سے وابستہ کر لے تو ستارے زہرہ کو اپنے در پر بلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مٹی کی دیوار کو اشارہ کرے تو سونے کی دیوار میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انسان اگر خود کو قرآن کریم سے وابستہ کر لے، سنگریزے اگر ہتھیلی پر آ جائیں تو زر و جواہر میں بدل جائیں، پانی کے قطرات آ جائیں تو لولو و مرجان میں تبدیل ہو جائیں۔ لیکن آج کا جوان فوراً بڑھ کر کہتا ہے، مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، کہاں وہ اہل بیت، کہاں نبی اعظم، کہاں امیر المؤمنین، کہاں صدیقہ طاہرہ، اور کہاں ہم جیسے گنہگار۔ میں بیان کروں گا بی بی دو عالم ہوں یا امام حسین ہوں یا پیغمبر اعظم ہوں، ان کی زندگی کا کون سا پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ عزیزان گرامی، صرف ایک بات، ایک غیر معصوم ہستی کی مثال دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا، اسی پوروانچل سے ان کا تعلق ہے، کہ بڑھ گئی مریم و حوا سے طہارت جس کی، گفتگو بن گئی قرآن کی آیت جس کی ہے ممدوح الہی نے بھی مدحت جس کی، کم نہیں بوذر و سلمہ سے جلالت جس کی، رشک فضہ پہ تمام اہل عرب کرتے تھے، انتہا یہ ہے کہ حسنین ادب کرتے تھے۔ فضہ معصومہ نہیں ہیں، غیر معصومہ ہیں، لیکن خود کو قرآن سے وابستہ کر لیا تو سید شباب اہل الجنہ حسن و حسین ان کا احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں اپنے آپ کو قرآن مجید سے متمسک کرنا ہوگا، اور تمسک کے معنی صرف اور صرف جزدان میں سجا لینا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید، اب ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے آج سماج میں کہ بڑا ٹائٹ شیڈول ہے، بہت مصروف زندگی ہے، وقت نہیں ملتا ہے، مولانا کیا کریں، صبح میں آفس کے لیے نکل جاؤ، کاروبار حیات کی تلاش میں در در کی ٹھوکر کھانی پڑتی ہے، فلاں جگہ میٹنگ ہے، فلاں جگہ آفس کا کام ہے۔ شہزادی کونین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، سلمان فارسی کہتے ہیں، میں بیت الشرف میں داخل ہوا، میں نے دیکھا بی بی دو عالم ایک ساتھ 3 کاموں کو انجام دے رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں،
چکی چلا رہی ہیں، آغوش میں کمسن بچہ ہے اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہی ہیں۔ اگر شہزادی کونین ایک ساتھ گھر کے کاموں کو بھی انجام دے رہی ہیں، بچے کی تربیت کا سامان بھی فراہم کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے مالک کی بندگی بھی کر رہی ہیں، تو کیا آج ہم اپنے سماج میں ہماری مائیں اور بہنیں کچن میں رہ کر قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں؟ ہم جیسے مرد گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے موبائل پر قرآن کریم کی تلاوت کو نہیں سن سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، یقیناً قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کو سننا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اول صبح گھر سے نکلتے وقت باوضو ہو کر قرآنی آیتوں کو مد نظر رکھو، یاد رکھو باران رحمت پروردگار کا نزول تمہارے شامل حال ہوگا۔ تو پہلی چیز شہزادی کونین کی جو محبوب شے ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ دوسری چیز وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، توجہ کیجئے گا، بی بی دو عالم کیا فرماتی ہیں کہ رسول خدا کے چہرے کو دیکھنا مجھے محبوب ہے۔ آج وقت کا امام جو حجت خدا ہے، پس پردہ غیبت ہے، آنکھیں اتنی گناہ آلود ہیں کہ ہم نور امامت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اہل بیت اطہار نے فیوزات و برکات الہیہ کے حصول کے لیے راہیں بتائی ہیں۔ چند چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے، مثلا خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، عالم باعمل کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت پروردگار ہے۔ عزیزان گرامی، شہزادی کونین کے متعدد اسماء آپ سنتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے ہانیہ۔ ہانیہ کے معنی کیا ہیں؟ عطوف، محبت کرنے والی ذات جس کے ہاں شفقتیں پائی جائیں، جانے قربان جائیں۔ بی بی دو عالم شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ اس حد تک شفیق ہیں کہ ماں اور باپ کے لیے بھی شفیق ہیں، شوہر کے لیے شفیق ہیں، بچوں کے لیے شفیق ماں ہیں، پڑوسیوں کے لیے شفیق ہیں۔ حد یہ ہے ہم جیسے گنہگار شیعوں کے لیے بھی شفیق ہیں۔ تبھی تو شہزادی کونین نے زندگی کے آخری لحظات میں امیر المؤمنین کو وصیت کر کے فرمایا تھا، اے ابو الحسن، قیامت تک آنے والی ہماری نسل کو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، ماں اور باپ کے ساتھ آپ کی شفقت کا نمونہ کیا ہے؟ بطن مادر میں خدیجہ کا پورے عرب نے بائیکاٹ کر دیا ہے، خواتین نے بائیکاٹ کر دیا۔ خدیجہ افسردہ ہیں، شہزادی کونین ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائی ہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں، لیکن بطن مادن میں رہ کر کے بھی شہزادی کونین اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ سے ایک جملہ کہتی ہیں، یا اماں لا تحزنی، اماں جان ڈریے نہیں، خدا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ دلجوئی کر رہی ہیں بی بی دو عالم اپنی ماں سے۔ اور پھر باپ کے ساتھ شفقتوں کا عالم یہ ہے کہ نبی اعظم کوڑا کھا کر آ رہے ہیں، بدن پر غلاظت پھینکی جا رہی ہے، اور بی بی دو عالم نے کم سنی کے عالم میں وہی کردار ادا کیا جو ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کردار ادا کرتی ہے۔ نبی اعظم نے جب اپنی بیٹی کے اس کردار کو دیکھا، آواز دی فداہا ابوہا فاطمۃ ام ابیہا، اس کا باپ اس پر قربان، یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ عزیزان گرامی، پھر بی بی دو عالم نے فرمایا والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا مجھے پسند ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے ہاں دولت آئی، ثروت آئی، مادی امکانات میں اضافہ ہوا، لیکن خود غرضی بڑھ گئی۔ لوگ اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، کون سا کمال کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کی اچھی ایجوکیشن کا بندوبست کر رہے ہیں، کون سا کمال کر رہے ہیں؟ شہزادی کونین نے مصلی عبادت پر بیٹھ کر اپنے پڑوسیوں کے حق میں دعا کر کے امام حسن مجتبیٰ سے جملہ فرمایا، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سماج اور معاشرے میں دیکھ لینا چاہیے کوئی پڑوسی میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم نے غدیر کو تنہا مرکز اعلان ولایت بنا لیا۔ غدیر یعنی من کنت مولا فہذا علی المولا نہیں۔ عزیزان گرامی، غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے۔ راز کب کھلا؟ بعد شہادت امیر کائنات۔ حسن و حسین دفن کر کے آ رہے ہیں، گوشے سے گریہ ازاری کی آواز آ رہی ہے، شہزادے متوجہ ہوئے، دیکھا ایک مفروق الحال، مضطرب الحال، پریشان حال، کیوں رو رہے ہو؟ آنے والا آتا تھا، لقمے بنا کر کھانا کھلاتا تھا،
3 دن گزر گئے، کہا وہ نہیں آئے گا، میرا بابا ہم اسے دفن کر کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے، بلکہ غدیر نام ہے مظلوموں کی پناہ گاہ کا، غدیر نام ہے یتیموں کی پناہ گاہ کا۔ اور جانے قربان جائیں، مدافع ولایت و امامت کبریٰ تھی شہزادی کونین۔ یہی وجہ ہے جب محمود لبیب یا لبید نے دیکھا کہ بی بی دو عالم بیت الحزن میں بیٹھ کر گریہ کر رہی ہیں، وجہ پوچھی بی بی دو عالم سے، آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کہا 2 وجہیں ہیں، ایک تو بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دوسری وجہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے حق خلافت کو غصب کیا گیا۔ توجہ کیجئے گا، محمود کہتا ہے کہ ابو الحسن نے آخر اپنے حق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ جانے قربان جائیں، شہزادی کونین نے فوراً فرمایا، کیا آج نبی کی امت نے غدیر کو اتنی جلدی فراموش کر دیا؟ اور پھر فرمایا، امام کی مثال کعبے جیسی ہے، لوگ کعبے تک جاتے ہیں، کعبہ دوسروں تک چل کر نہیں آتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں پہچاننا ہوگا اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں 2-3 مطالب اہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری حکومت نے بھی نعرہ دیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن واقعی معنی میں نبی اعظم نے اپنی دختر کا احترام کر کے حقیقت میں ایک بیٹی کی عظمتوں سے دنیا کو روشناس کرایا ہے۔ مگر ہم نے 4 دسمبر سے لے کر 12 دسمبر تک 8 دنوں میں، اور پھر 26، 27، 28 جنوری تک میں دیکھ لیا کہ بیٹیوں کے ساتھ ہمارے ملک میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ملکی آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور جب پرامن مظاہرہ ہو رہا ہے تو اس مظاہرے میں ماں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور پھر شہزادی کونین کی عظمتوں کو آپ درک کیجئے۔ بی بی دو عالم کائنات کی اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے حق کے مطالبے کے لیے تنہا زبانی گفتگو نہیں کی ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، شہزادی کونین نے تنہا زبانی طور پر لوگوں سے بیان نہیں کیا کہ خلافت امیر المؤمنین کا حق ہے، نہیں، چند ایک مراحل سے گزری ہیں شہزادی کونین حق امیر المؤمنین کے دفاع کے لیے۔ سب سے پہلی چیز بی بی دو عالم نے گفتگو کی ہے۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، بھائی ہم بھی CAA NRC اور دیگر حکومت کی پالیسیز کے خلاف ہیں، گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر آپ مخالفت کر لیجئے، فائدہ۔ توجہ کیجئے گا، بی بی دو عالم کی زندگی ہمارے لیے، آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیوں؟ وقت کا امام آواز دے رہا ہے، وَلْيَفِّ ابْنَتِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے لیے بنت پیغمبر بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو تنہا خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے شہزادی کونین کہ ہم جیسے مرد کہیں کہ شہزادی کونین خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، نہیں، ہم جیسے مردوں کے لیے بھی شہزادی کونین کی زندگی کا ایک ایک لحظہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ بی بی دو عالم نے آ کر لوگوں کے سامنے گفتگو کی ہے، اور قرآن نے بھی نبی اعظم سے کہا، قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، یعنی خود زبانی طور پر کسی بات کو بیان کرنا بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر بی بی دو عالم نے تنہا گفتگو نہیں کی ہے، عمل کیا ہے، اپنے گھر سے باہر نکلی ہیں۔ سوچئے، وہ بی بی دو عالم، وہ بنت پیغمبر، وہ شہزادی کونین کہ اگر نبی اپنے نابینا صحابی کے ساتھ آتے ہیں تو بی بی دو عالم یہ کہہ کر کے حجاب اور عفاف کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ اگر آپ کا صحابی نہیں دیکھ سکتا تو میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ لیکن ایسا وقت آ گیا کہ شہزادی کونین گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلی ہیں حق کے مطالبے کے لیے۔ ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا کیا تنہا خمینی بت شکن نے مرگ بر شاہ، شاہ مرد آباد کے نعرے لگوائے تھے گھر میں بیٹھ کر؟ نہیں، امام خمینی گھر سے باہر نکلے، عراق گئے، ٹرکی گئے، پیرس گئے، اور پھر آ کر کے جو علم بغاوت دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ 2500 سالہ شہنشاہی نظام کا خاتمہ کیا ہے امام راحل امام خمینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ بی بی دو عالم بھی اپنے گھر سے باہر نکلی ہیں۔ اس کے بعد بی بی دو عالم نے اپنی عطوفت کا مظاہرہ کیا ہے۔ خاتون جس کے ہاں جذبہ عطوفت زیادہ پایا جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا خاتون کو جج نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادی کونین نے آ کر کے تنہا گفتگو نہیں کی ہے، گھر سے باہر قدم نہیں نکالا بلکہ گریہ کیا ہے۔ بی بی دو عالم نے آنسو بہائے ہیں۔ شہزادی کونین نے
اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل روان کیا ہے. اور بی بی دو عالم نے آنے کے بعد کہا لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے، جبکہ رحلت پیغمبر کو بھی کچھ ہی دن گزرے ہیں. توجہ کیجئے گا، یہ جو ایام عزائے فاطمۃ الزہرا ہیں، الحمدللہ گزشتہ چند برسوں سے علماء کی کاوشوں کے نتیجے میں بیداری آئی، پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں عزائے فاطمی کا اہتمام ہو رہا ہے. اور پھر خدا رحمت کرے مرجع علی قدر آیت اللہ العظمی سید محمد رضا گل پائگانی رضوان اللہ تعالی علیہ، قبر کہاں ہے؟ حرم معصومہ قم میں. بڑا عظیم مرجع، بڑی پیاری بات کہی عزیزان گرامی. آغائے گل پائگانی کہتے تھے محرم کی عزاداری میں تولا پوشیدہ ہے. میرا جملہ رہے گا نہیں جانا چاہیے، توجہ چاہتا ہوں. محرم کی عزاداری میں تولا نہا ہے، لیکن عزائے فاطمۃ الزہرا کے ایام میں جب ایک عزادار فرش عزا کا اہتمام کرتا ہے تو وہاں تولا کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے، تبرہ کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. بی بی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. شہزادی کونین نے تنہا، توجہ کیجئے گا، شہزادی کونین نے تنہا امیر المؤمنین کی ولایت کا دفاع نہیں کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، بی بی دو عالم نے اپنی وصیت میں امیر المؤمنین کے سامنے تبرہ بھی کیا ہے، اور وصیت میں صاف لفظوں میں بیان کر دیا فلاں 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 ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے. یہ تبرہ ہے. عزیزان گرامی، ایک اور اہم چیز کہ بی بی دو عالم نے اپنی جان قربان کر دیا ہے راہ ولایت میں. 18 برس کی سن میں اس دنیا سے شہزادی کونین رخصت ہو گئی ہیں. توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، قرآن کریم کے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91 کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا. شاید آپ نے اس سے پہلے اس موضوع پر مجلس سنی ہو. مالک کریم نے ایک خانوادے کی تعریف کی ہے. یہاں ہمارے بزرگ بہت سارے تشریف فرما ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے بڑے گھرانے پر ناز کرتے ہیں کہ ہمارے فیملی ممبرز مثلا 15، ہمارے بھائیوں کی تعداد 8. کچھ بزرگ ملیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے 10 پوتے دیے ہیں، 15 نواسیاں دی ہیں، جبکہ قرآن کے سورہ حدید میں مالک نے آواز دی انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم والتکاثر فی الاموال والاولاد. جب انسان 40+ کی منزلوں میں پہنچتا ہے تو کثرت پر ناز کرتا ہے. باغات اتنے، کھیت کھلیان اتنا، دولت اتنی، پوتے اتنے، بیٹے اتنے، ثروت اتنی. جبکہ مالک نے اس آیہ کریمہ میں صراحت کے ساتھ اعلان کر دیا ان 5 مراحل حیات میں اگر تم نے اپنے مقصد حیات کو پا لیا تو تمہاری زندگی انسانی زندگی کہے جانے کے قابل ہے. وگرنہ ہر چلتا پھرتا انسان قرآن کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو. قرآن نے اعلان کیا اے پیغمبر مردوں سے گفتگو نہ کیجیے گا. تو کیا مطلب پروردگار یہ اعلان کرنا چاہتا تھا کہ اے پیغمبر قبرستان میں جا کر گفتگو نہیں کیجیے گا؟ نہیں، مقصد یہ تھا ان لوگوں کے درمیان جا کر کے لب کشائی کیجیے گا جن کے ہاں عقل و دانش و بینش، خرد، بات سمجھنے کی کوالٹی، یہ چیزیں پائی جائیں. پروردگار نے سورہ انبیاء میں ایک گھرانے کی تعریف کی ہے، اور یہ گھرانہ کوئی بہت بڑا گھرانہ نہیں ہے، میں ابھی بیان کروں گا. دیکھیے 4 طرح کے گھرانوں کا تصور پیش کیا ہے قرآن مجید نے. ایک گھرانہ وہ ہے جس کے تمام ممبرز مالک کی نگاہ میں قابل مذمت ہیں. ابو لہب، اس کی زوجہ حمالۃ الحطب کہا قرآن نے، قابل مذمت ہے. اس کے بیٹے نبی اعظم نے ابو لہب کے بیٹوں کے سلسلے میں مالک کی بارگاہ میں بد دعا کی ہے، نفرین کی ہے. سوچئے اگر ایک سلبی باپ، توجہ چاہتا ہوں، اگر ایک سلبی باپ اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کر دے تو امام رضا نے فرمایا کہ نسل منقطع ہو جاتی ہے. تو امت کا باپ اگر ابو لہب کے بچوں کے سلسلے میں بد دعا کر دے، سلسلہ تبھی تو نہیں ملتا ہے کہ آج نبی کے نام لینے والے پوری کائنات میں، سلسلے عصمت سے تعلق رکھنے والے پوری کائنات میں مل جائیں گے، لیکن ابو لہب کا پتہ نہیں، اس کی نسلوں کا پتہ نہیں. ایک گھرانہ وہ ہے جہاں مرد قابل مذمت ہے لیکن خاتون خانہ قابل احترام ہے. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، قابل مذمت، لیکن زن فرعون صاحبان ایمان کے لیے آئیڈیل، مشعل راہ، نمونہ عمل.
ایک گھرانہ وہ ہے جہاں مرد قابل احترام ہے لیکن خاتون قابل مذمت ہے، جناب نوح، جناب لوط، لیکن ان کی زوجہ قابل مذمت ہے۔ ہاں ایک گھرانہ ایسا ہے جہاں تمام فیملی ممبرز مالک کی نگاہ میں قابل عظمت ہیں، قابل صد آفرین ہیں، قابل صد ستائش ہیں۔ وہ گھرانہ ہے جناب زکریہ کا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91 جا کر کے تلاوت کیجئے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ کیا جناب زکریہ کا گھرانہ بہت بڑا گھرانہ تھا؟ نہیں، 3 افراد پر مشتمل خاندان، زکریہ، ان کی زوجہ، ان کے بیٹے جناب یحییٰ۔ اور پھر جناب یحییٰ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ اتنا خدا ترس تھے جناب یحییٰ کہ جب جناب زکریہ خطبہ دیتے تھے اور عذاب پروردگار، آتش جہنم کا تذکرہ کرتے تھے، روز قیامت کی سختیوں کا تذکرہ کرتے تھے، لکھا ہے علماء نے یحییٰ گریا کرتے تھے، اس حد تک گریا کرتے تھے کہ آنکھیں زخمی ہو جایا کرتی تھیں۔ زکریہ کو اپنی گفتگو کا رخ موڑنا پڑتا تھا، لیکن پروردگار نے چند صفات کی بنا پر اس گھرانے کی تمجید کی ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے تھے۔ یہ نہیں کہ نماز آج چھوٹ گئی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جیسا کہ رضا سرسوی نے کہا کہ مقصد شبیر 5 وقت کہتا ہے کہ چل، کاروبار زندگی ہر روز کہہ دیتا ہے کہ کل، اور کھو گئے آخر رضا ہم خواہشوں کی بھیڑ میں مسجدیں کہتی رہیں حی علی خیر العمل۔ عزیزان گرامی، کیا تنہا جناب زکریہ کا گھرانہ ہے؟ نہیں، ایک گھرانہ اور ہے مدینہ منورہ میں، امیر المؤمنین کا گھرانہ، امام العارفین کا گھرانہ، یعقوب الدین کا گھرانہ، سید الاوصیاء کا گھرانہ۔ سورہ دہر کی 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، آنے والے مومنین آ گئے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی انسان کو پہچاننے کے لیے کہ کس کوالٹی کا ہے، اگر آپ کو اپنے وزیر اعظم کو پہچاننا ہے تو ذرا اس کی کوالٹی کو پہچان لیجئے کہ کیسا ہے۔ اگر آپ کو مجھے حیدر عباس کو پہچاننا ہے تو یہ چند اسالیب ہیں، چند اصول ہیں، چند معیارات ہیں جن پر آپ کو مجھے پرکھنا ہوگا۔ پہلی چیز، خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اور شہزادی کونین کی عظمتوں کو ہمارا لاکھوں سلام۔ پہلی چیز، ماں باپ کون ہیں؟ دوسری چیز، تعلیم کہاں حاصل کی ہے؟ لہذا جب کبھی بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیجئے تو صرف ناز نہ کر لیجئے کہ فلاں کانوینٹ اسکول میں بھیج دیا ہے، فلاں مشنری اسکول میں داخلہ کرا دیا ہے۔ یہ دیکھیے تعلیم کس سے حاصل کر رہا ہے، معلم کون ہے۔ انسانی زندگی میں، کسی انسان کی ساخت میں، اس کی تربیت میں ٹیچر کا بہت اہم رول ہوا کرتا ہے۔ میں بیان کروں گا ابھی آپ کے سامنے نمونہ۔ اور پھر تیسری چیز، وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ ماحول جہاں انسان زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب اس زاویے سے اگر شہزادی کونین کی عظمتوں کو سمجھنا ہو، اگر آپ کو خاندان سمجھنا ہو تو باپ کون ہے؟ سید المرسلین، طٰہٰ نبی، یاسین نبی، مزمل نبی، مدثر نبی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نبی۔ آپ پیغمبر اعظم کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، نہیں، تذکرہ کرنا چاہتا ہوں 1-2 منٹ آپ کی ماں ام المؤمنین ملیکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ کا۔ کتنی عظیم خاتون جن کا تذکرہ معمولاً ہمارے یہاں کم ہوتا ہے۔ روایت کیا کہتی ہے؟ کانت من احسن النساء جمالا وعقلا ورأیا۔ توجہ کیجئے گا، جناب خدیجہ عام خاتون نہیں تھی، بلکہ زیبائی اور ظاہری خوبصورتی کے لحاظ سے عرب کی بہترین خاتون تھی۔ بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں دیندار بننے کا مطلب یہ ہے کہ میلا کچیلا لباس پہن لو، آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ اگر اپنی سسرال جائیں گے تو بہترین اپنے آپ کو مینٹین کر کے جائیں گے، جب مسجد میں آئیں گے تو جس عالم میں تھے، نہیں، اسلام جہاں باطن کو سنوارنے کی تاکید کرتا ہے وہیں ظاہر کی آرائش کی بھی بڑی تاکید کرتا ہے۔ نہیں، میں روایت پیش کروں، ہمارے اور آپ کے 7ویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام
محاسن مبارک پر خضاب لگا رہے ہیں، بالوں کو کوتا کیا ہے، آنے والا آتا ہے مولا کا چاہنے والا مولا. آج آپ نے اپنے کو بڑا مینٹین کیا ہے، یہ میری اپنی تعبیر. امام کاظم نے جیسے ہی سنا اس موقع پر امام کاظم نے فرمایا، توجہ کیجئے گا اور یہ پیغام اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے. امام کاظم نے فرمایا کہ اگر گھر کا مرد اپنے ظاہر کو آراستہ رکھے تو گھر کی خواتین کی عفتوں میں اضافہ ہوتا ہے. پیغمبر نے بھی فرمایا ہے، نبی اعظم نے کہا کہ بنی اسرائیل کے مردوں نے اپنا ظاہر نہیں سنوارا. ہمارے ہاں گھر کی خواتین سے تو شکوہ خوب ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، سجاتے ہیں یا نہیں سجاتے ہیں؟ تو کیا ان کے کچھ جذبات نہیں ہیں؟ نبی اعظم نے فرمایا بنی اسرائیل کے مردوں نے اپنا ظاہر نہیں سنوارا، خواتین بدکاری کی طرف آگے بڑھ گئیں. اب دیکھیے ایک صلوات دیجیے گا بر محمد ملکۃ العرب جناب خدیجہ روایت کیا کہتی؟ کانت من احسن النساء، بہترین خاتون تھیں جناب خدیجہ، جمالاً خوبصورتی کے لحاظ سے، عقلاً عقل کے لحاظ سے، ورأیاً جب کوئی تصمیم گیری کرتی تھی، جب کوئی مشورہ دیتی تھی، جب کہیں اظہار نظر کرتی تھیں تو ان کی رائے سب سے بہترین ہوتی تھی. تو ماں کون ہے؟ خدیجہ الکبریٰ. اب نمبر آتا ہے انسانی زندگی میں اس کے معلم اور ٹیچر، اور وہ انسٹیٹیوٹ، وہ مدرسہ، وہ حوزہ، وہ کالج، وہ کوچنگ سینٹر جہاں بچہ پڑھنے جا رہا ہے. اس اعتبار سے شہزادی کونین کی عظمتوں کو ہمارا سلام. بی بی دو عالم کس کی آغوش میں تربیت پا رہی ہیں؟ کون ہے ان کا معلم؟ خود ماں جناب خدیجہ الکبریٰ، جن کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے نبی مرسل نے کہ خدیجہ نے اس وقت ہماری تائید کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. خدیجہ نے اس وقت اپنی دولت سے ہمیں نوازا جب لوگ اپنی پونجیوں کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھ رہے تھے. دامان پیغمبر بھی پروان چڑھی ہیں جناب شہزادی کونین. عزیزان گرامی، میں بار بار کیوں تاکید کر رہا ہوں؟ توجہ کیجئے گا. الحمدللہ ان مجالس کے بانی روح رواں مولانا منتظر جعفری صاحب تشریف لا چکے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید کے سلسلے میں جو میں نے ابتدائی گفتگو کی، اور ہمیشہ میرا دستور ہے، قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے جہاں مالک کریم نے آواز دی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. صلوات علماء کی سلامتی کے لیے مل جل کر صلوات بر محمد و اللہم صلی علی محمد. یہ قرآن کے سلسلے میں جو اتنی تاکید ہے، قرآن نے اعلان کیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ انسان اپنا کھانا دیکھے. قرآن کے سلسلے میں امام حسین نے کیا فرمایا؟ اِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلِبَطْنِهِ بَطْنٌ إِلَىٰ سَبْعَةِ أَبْطُنٍ. قرآن کا ظاہر، قرآن کا باطن، قرآن کے باطن میں باطن، یہاں تک کہ 7 بطون پائے جاتے ہیں قرآن مجید میں. تو کیا قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کی تعویل ہم جیسا ایک کم علم طالب علم آ کر بیان کرے گا؟ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، ذمہ داری بڑی سنگین ہے موجودہ دور میں، اور اس سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے عزائے فاطمۃ الزہرا کے ایام میں بی بی دو عالم کے زندگی کے حسین نقوش سمجھنے کے لیے. امام باقر نے عیسیٰ کریمہ کی تعویل میں فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ مَنْ يَتَعَلَّمْ عِلْمًا. بات ہو رہی ہے کھانے کی کہ انسان کو اپنا کھانا دیکھنا چاہیے. تو کیا مالک یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان کھانا دیکھے؟ مٹن ہے، چکن ہے، کباب ہے، قورمہ ہے، لیگ پیس ہے، بریانی ہے، کیا یہ مقصد ہے؟ نہیں. تفسیر نے بیان کیا کہ انسان جب دسترخوان پر بیٹھے تو غور کر لے کہیں پڑوس میں کوئی یتیم سسکیاں تو نہیں لے رہا ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. لیکن امام باقر نے اس کی تعویل کی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ مَنْ يَتَعَلَّمْ عِلْمًا. انسان دیکھے تعلیم کس سے حاصل کر رہا ہے. ہم اور آپ بچپنے سے سنتے چلے آئے ہیں، بزرگ خطبہ اور علماء سے سنا ہے، اور آج بھی ہر ایک یہ بیان کرتا ہے یہ مجالس درسگاہ ہیں. اچھا ایسی درسگاہ جہاں سن و عمر و جنسیت کی کوئی قید نہیں ہے، مرد و زن،
خرد و کلاں، پیر و جواں سب شریک ہوتے ہیں بغیر کسی تفریق مذہب کے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، اگر یہ دینی درسگاہ ہے تو جو ممبر پر آ رہا ہے وہ ہوا آپ کا مدرس، وہ ہوا آپ کا معلم، وہ ہوا آپ کا ٹیچر۔ امام باقر نے کیا فرمایا کہ انسان غور کرے تعلیم کس سے حاصل کر رہا ہے۔ میں چلا جاؤں گا پڑھ کر، غور کرتے رہیے گا۔ جب کبھی عزائے فاطمیہ کا موقع آئے، جب کبھی عزاداری سید الشہداء کے نام پر فرش عزا کا اہتمام ہو، تو صرف رنگین پوسٹر دیکھ کر اپنے گھر سے قدم باہر نہ نکال لیجئے گا کہ مجلس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں ثواب ملے گا۔ امام باقر نے فرمایا ضرور غور کر لینا، ممبر پر آنے والا فاسد العقیدہ ہے یا عقیدے کی درستی کے لیے تمہارے درمیان صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ معلم کی بڑی حیثیت ہے، معلم کی بڑی اہمیت ہے۔ معاویہ یزید کا بیٹا، جسے معاویہ ثانی کہا گیا، یزید کی ہلاکت کے 40 دنوں کے بعد ممبر پر آتا ہے۔ توجہ کیجئے گا معلم کی کتنی اہمیت ہے، کتنی حیثیت ہے۔ ہم اور آپ سوچتے نہیں، جب تک نعرہ نہ لگے مجمع بھی نہیں آئے گا، فلاں ذاکر کا اگر انتخاب نہ کیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، ابھی آپ کے سامنے افسر قزلباش افسر لکھنوی کے اشعار برادر عزیز شفق صاحب نے پیش کیے ہیں، اور بانی تنظیم خطیب اعظم علامہ غلام عسکری علی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے، عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرو۔ معاویہ ثانی کہا گیا یزید کے بیٹے کو، ہلاکت کے بعد آتا ہے ممبر پر، اور آنے کے بعد اپنے باپ کے خلاف لب کشائی کرتا اور کہتا ہے یہ خلافت ہمارا حق نہیں ہے، یہ خلافت اہل بیت طاہرین کا حق ہے۔ ماں بیٹھی ہوئی تھی اس کی، یعنی یزید کی بیوی، اس نے کہا کاش تم پیدا نہ ہوئے ہوتے، تم پیٹ میں ہی صفت کی منزلوں سے دوچار ہو جاتے اور تم یہ کہتے ہوئے نظر نہ آتے۔ وہ ممبر سے اترتا ہے اور اترنے کے بعد کہتا ہے کاش ہم نے بنی امیہ کے مظالم کا دور نہ دیکھا ہوتا۔ اب جتنے یزید کے چاہنے والے تھے انہیں فکر ہوئی آخر یزید کا بیٹا جسے یہ دولت مل رہی ہے، یہ حکومت مل رہی ہے، یہ خلافت مل رہی ہے، باپ کے خلاف کیوں بول رہا ہے؟ جستجو شروع ہوئی، تلاش کرتے گئے پہنچے اس معاویہ ابن یزید کے ایک استاد تک جو محب اہل بیت تھا۔ ایک محب اہل بیت کے دامان تربیت میں آ کر شاگردی کا شرف حاصل کرنے والا معاویہ ابن یزید اس حد تک متاثر ہوتا ہے کہ اہل بیت کے حق میں دفاع کرنے کے لیے اپنی آواز اٹھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے دور میں ہماری ذمہ داریاں بڑی سنگین ہیں، وقت تیزی سے گزر گیا، بڑی سنگین ہیں ذمہ داریاں۔ بی بی دو عالم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں اکثر خطبہ اور ذاکرین آنے کے بعد کہتے ہیں بھیا ان کا اور ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ سوشل میڈیا پر جملہ بھی وائرل ہوا، کہاں وہ کہاں ہم، اور جب بات جنت کی آتی ہے جہاں وہ وہاں ہم، پرانا جملہ ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات کی وضاحت کر دوں اور بات کو تمام کروں تاکہ مولانا کی گفتگو سے ہم اور آپ استفادہ کر سکیں۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ذات پیغمبر نمونہ عمل۔ امام حسین نے کربلا میں آ کر کہا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، تمہارے لیے مجھ حسین کی زندگی نمونہ عمل۔ امام زمانہ نے فرمایا وَلِيَفِ ابْنَتِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے لیے بنت پیغمبر بہترین نمونہ عمل۔ تو ان کی کون سی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے؟ دیکھیے ہر انسان کو پروردگار عالم نے دو طرح کے کمالات عطا کیے ہیں۔ کچھ ذاتی کمالات ہیں، میرا گھرانہ ایک سید کا گھرانہ ہے، میں ہو گیا سید، یہ ہمارا اپنا ذاتی کمال ہے، مالک نے ہمیں عطا کیا ہے، غیر اختیاری طور پر یہ فضیلت ہمیں عطا ہوئی ہے۔ لیکن بعض کمالات وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنی محنت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اکتساب کی منزلوں سے اپنے آپ کو۔ یہ جو قرآن نے کہا تمہارے لیے نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے، امام زمانہ نے فرمایا شہزادی کونین کی زندگی نمونہ عمل ہے، تو یہاں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا آخر پروردگار نے ہمیں نبی کیوں نہ بنایا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم معصوم کیوں نہ پیدا ہوئے۔ نہیں، شہزادی کونین کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا ہے جو انہوں نے اپنی محنت و مشقت کے ذریعے فضائل و کمالات حاصل کیے تھے، یعنی ان کا درس ایثار،
یعنی ان کا درس فداکاری، یعنی وہ جناب زہرا کی بہترین تربیت. آج اپنی ماں اور بہنوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تربیت کے حسین اصول اگر آپ کو سیکھنے ہوں تو شہزادی کونین کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. خون ہندہ میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. لہٰذا بزرگوں کے نام یہ پیغام ہے. جب کبھی اپنے بچوں کی شادی کا اہتمام کیجئے تو ایک بہو کی تلاش میں نہ رہیے، بلکہ ایک ایسی خاتون کی تلاش میں گھر سے باہر نکلیے جس کی آغوش میں آپ کی نسل پروان چڑھنے والی ہے. جب ماں تلاش کی جائے گی تب سماج ایک فاطمی سماج ہوگا. ہمارے یہاں جذبہ ایثار نہیں ہے، ہمارے یہاں شوہروں کے لیے دل میں محبت نہیں ہے، ہمارے یہاں اپنی خواتین کے لیے ہمارے دل میں عظمت نہیں ہے. میں بات کو تمام کر رہا ہوں. امیر المؤمنین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. امیر کائنات کیا فرماتے تھے؟ جب میں گھر میں آتا ہوں 70 زخموں کو کھانے کے بعد میری نگاہ بنت پیغمبر پر پڑتی ہے تو میں اپنے تمام غم و الم اور مصائب کو بھول جاتا ہوں. یہ شوہر کے ساتھ بیوی دو عالم کی بہترین زندگی ہے. ہمارے یہاں آج سب کچھ ہے میرے عزیزو، آج ہمارے یہاں سب کچھ ہے. گھر کے ہر انسان کے پاس اسمارٹ فون ہے، بہترین LED LCD، تمام تر مادی امکانات ہم نے گھر میں بھر دیے ہیں. توجہ چاہیے. تمام تر مادی امکانات، رفاہیات گھر میں بھرے پڑے ہیں. لیکن اگر نہیں ہیں تو گزشتہ زمانے کی خاندان کی رونقیں نہیں ہیں. ایک سفید پوش پہاڑ کے مانند گھر منجمد نظر آتا ہے ہر ایک اپنے اسمارٹ فون میں. عزیزان گرامی، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ جو آج ہم بسا اوقات گلے اور شکوے سنتے ہیں کہ لڑکی فلاں مذہب والے کے ساتھ بھاگ گئی اور لڑکے نے فلاں سے عشق کر لیا، وجہ یہ ہے کہ ہمیں گھر میں جب پیار نہیں ملتا ہے، جب جوانوں کو گھر کی چہار دیواری میں محبت نام سننے کو نہیں ملتا ہے تو وہ بازارو محبت کے چکر میں پھنس جاتا ہے. نہیں، میں اور واضح کر دوں، اگر آج ہمارے گھر کی چہار دیواری میں بھائی اپنی بہن سے کہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، شوہر اپنی زوجہ سے کہے انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، باپ اپنے بیٹے سے کہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ لفظ محبت کانوں میں ایسا رس گھولے گا کہ پھر انسان اپنے گھر کی محبت کا اسیر ہو کر رہ جائے گا. گھر کے باہر کی محبت کے دام فریب میں کبھی گرفتار نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، ہمیں اپنے گھر کی خواتین کا بھی احترام کرنا ہے. اور ایک آخری بات، بس اوقات جو خواتین کو اہمیت نہیں دی جاتی، حتیٰ ان سے مشورہ نہیں کیا جاتا، یہ بھی ہٹلر شاہی اور تانا شاہی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ گھر کے اندر آنے کے بعد سلمان رشدی والا کردار ہے. ہاں، ہم میں سے اکثر افراد گھر کے باہر تو سلمان فارسی ہیں، گھر میں آنے کے بعد سلمان رشدی. میں آپ کو بیان کروں، 10 چیزیں ہیں مالک نے 10 طرح کی خواتین کو دیا ہے. ان میں سے ایک ہے عقل. جناب سلیمان کی زوجہ بلقیس ملکہ سبا کو دیا ہے عقل. اور آج بھی ہندوستان کے شہر دہلی میں شاہین باغ میں جو 80 برس کی خواتین 3 آئیڈیل ہیں، ان میں ایک کا نام بلقیس ہے. اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اپنے آپ کو ظالم حکمرانوں کے خلاف پہنچا دیا، صدائے احتجاج بلند کی. پروردگار نے کیا کہا کہ ہم نے عقل کی دولت سے مالا مال کیا ہے ملکہ سبا کو، بلقیس کو. جب پیغمبر اعظم نے خط لکھا ہے کہ آفتاب پرستی چھوڑ دو، آ جاؤ توحید پرستی کی جانب، تو تھے کچھ چاپلوسی کرنے والوں کا کیسے مجال کہ محمد نے آپ کو خط لکھ دیا ہم چڑھائی کر دیں گے، جنگ کر لیں گے. عقل کا استعمال کیا بلقیس نے. بلقیس نے کہا ایسے نہیں، پہلے ہم ان کی خدمت میں تحفہ بھیجیں گے. توجہ کیجئے گا، میں جلدی سے بات کہہ کے آگے بڑھ جانے کا عادی ہوں. تحفہ بھیجیں گے. اگر محمد عربی نے اس تحفے کو قبول کر لیا، اس کا مطلب یہ کہ ہاں وہ کچھ ہمارے ہی مزاج کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جب کبھی کوئی باطل قوت کا مالک ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے اوپر پیسہ خرچ کر کے اپنا ہم خیال بنانے کی فکر کرتا ہے.
آج بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی زبانیں بول رہے ہیں، جو دشمن دین، دشمن اسلام، مسلمانوں کے دشمن. تو کیا ان کے اندر کے جذبات ہیں؟ نہیں، یقیناً ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے، انہیں مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے. پھر بلقیس نے کہا اگر پیغمبر نے واپس کر دیا، اس کا مطلب الہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. تحفہ نبی اعظم نے واپس کر دیا، اور پھر اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے جناب بلقیس پہنچتی ہیں بارگاہ پیغمبر میں. توحید کا کلمہ پڑھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان اور مومن بنا لیا ہے، اور پھر اپنے پورے ملک کو نبی اعظم کا گرویدہ بنا لیا ہے. لہٰذا خواتین اگر صاحب عقل ہیں تو اس لائق ہیں کہ ان سے مشورہ لیا جائے، کیونکہ امیر المومنین نے فرمایا الاستشارۃ عین الہدایہ، مشورہ طلبی عین ہدایت ہے. مرد اگر احمق ہے تو وہ اس لائق ہے کہ اس سے مشورہ نہ لیا جائے. آئیے مالک کی بارگاہ میں دعا کریں. اے کریم پروردگار، سیرت بی بی دو عالم شہزادی کونین سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما. میں چند جملے مصائب کے پیش کروں اور گفتگو کو تمام کر دوں. بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں بی بی دو عالم شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر نے، اور مصیبتوں کا عالم یہ ہے کہ بعد رحلت پیغمبر اعظم حسن و حسین کی ماں نے مرثیہ پڑھا ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. مستقل آپ مصاب ہو رہے ہیں. میں ایک الگ زاویہ سے آپ کے سامنے مصیبت کے چند فقرے پیش کروں. آپ امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت کو اپنے مد نظر رکھیں. دیکھیے ہمارے گھروں سے بھی جنازہ اٹھتا ہے، قاسم سلیمانی کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. ایرانی عوام ہو، رہبر انقلاب ہو یا ان کا غمزدہ خانوادہ ہو، ہر کسی کو یقین تھا کہ جنازہ آئے گا. جب ہمارے گھر سے جنازہ جاتا ہے تو کبھی دوبارہ گھر میں واپس نہیں آتا. یہ مظلومیت ہے بی بی دو عالم کے فرزند امام مجتبیٰ کی کہ گھر سے جنازہ گیا بھی ہے اور گھر میں واپس بھی آیا ہے. لیکن گیا ہے تو شان الگ تھی، واپس آیا ہے تو کفن جو سفید تھا خون آلود ہو چکا ہے، وہ بھی عباس دلاور کی موجودگی میں، حسین کی موجودگی میں. اور پھر امام مجتبیٰ نے اپنے بھیا امام حسین سے کہا لاؤ ذرا تشت لے آؤ. تشت آتا ہے، جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، بس میں ختم کر رہا ہوں. امام مجتبیٰ نے اپنے بھیا حسین سے کہا بھیا حسین یہ تشت ہٹا دو. آقا حسین نے دست ادب جوڑ لیے. آخر کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا میری بہن زینب و ام کلثوم کی نگاہیں تشت میں گرنے والے جگر کے ٹکڑوں پہ پڑیں. اجرکم اللہ. میں کہوں گا مولا آج آپ کو اپنی بہن کی عظمت و حرمت کا اتنا پاس و لحاظ ہے، یہی شہزادی ہوں گی سن 61 ہجری میدان کربلا چند قدم کے فاصلے سے اپنے ماجائے کے سروتن میں جدائی ہوتے ہوئے دیکھیں گی. تمام تر مظلومیت ایک طرف، لیکن جب ابن عباس نے سوال کیا مولا آپ اپنی ماں کے غم میں کیوں زیادہ گریا کرتے ہیں؟ حسین کمسن ہیں، انہیں زیادہ رونا چاہیے. اس موقع پر حسن مجتبیٰ تڑپ گئے تھے. اے ابن عباس، جو منظر بھرے مدینے میں نے دیکھا کسی ایک نے نہ دیکھا. میری ماں فاطمہ زہرا پشت در پر تھیں، آگ اور لکڑیوں کا انتظام اس دروازے پر کیا جاتا ہے جہاں نبی آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور آگ لگائی جاتی ہے. ماں کا پہلو شکستہ ہوتا ہے، اما فاطمہ آواز دیتی ہیں یا فضت و خزینی قد قتل ما فی عشاء، فضہ میرا محسن مارا گیا، فضہ میرا محسن مارا گیا. امام مجتبیٰ نے ابن عباس سے یہی تو کہا تھا اے ابن عباس بھرے مدینے میں کوئی ایک نہ تھا جب میری ماں کے رخسار پر تماچے لگ رہے تھے آگے بڑھ کر آواز دیتا یہ بنت پیغمبر ہے، رسول اس کا احترام کیا کرتے تھے. زینب ام کلثوم کی نگاہوں کے سامنے شہزادی کونین نے تمام تر مصیبتوں کو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمر إله لا معبود سواك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن دینی. اللہم لا تمتنی میتۃ جاہلیہ ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی. معبود اس عبادت کو قبول فرما.
اے کریم پروردگار وارث زہرائے مرضیہ منجی بشریت محور کائنات حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود ہماری اس قلیل سی عبادت کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ مجلس اعظم دامے درمے قدمے سخنے جو جس اعتبار سے شریک ہو رہا ہے معبود ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین کے۔ اس روح زمین پر جس جگہ بھی مظلومین و محرومین کی سسکیاں سنائی دے رہی معبود مظلوموں کی حمایت فرما۔ دشمنان اسلام بالخصوص آل سعود، آل خلیفہ، امریکہ، اسرائیل، داعش، طالبان، القاعدہ، النصرہ جیسی تکفیری ٹولیوں کو نیست و نابود فرما۔ علماء، شعراء، خطباء، ذاکرین، مؤمنین، مراجع عظام بالخصوص رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مرجع علی قدر محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ معبود ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع